اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئک کان سعیهم مشکورا کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربک محظورا انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع ہے۔ پہلے رکوع میں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے درمیان جو بین الاقوامی روابط اور تعلقات قائم ہونے چاہئیں، اس کے آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی طرف سفر سے ہوا۔ نہ صرف بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے درمیان آپس میں ربط اور تعلق قائم ہوا، بلکہ تمام اقوام کے انبیاء علیہم السلام نمائندگان مسجد اقصیٰ میں جمع تھے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی سیادت، حکومت اور خلافت تسلیم کر لی۔ یہ بنیادی بات بیان کرنے کے بعد بنی اسرائیل میں جو خرابیاں تھیں، جو انہوں نے زمین میں فساد فی الارض 2 دفعہ انسانی تاریخ میں مچایا اور دونوں دفعہ وہ سزا کے مستحق بنے، اس کی حقیقت پچھلے رکوع میں بیان کی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ بات واضح کی گئی تھی کہ بنی اسرائیل کو جو کتاب دی گئی تھی وہ اعلیٰ درجے کی کتاب تھی، لیکن انہوں نے اس پر عمل کرنے کے بجائے فساد فی الارض کا رویہ اختیار کیا اور وہ سزا کے مستحق بنے۔ اب اس دور میں یہ حکمرانی کے قابل نہیں رہے، 2 دفعہ آزمایا جاتا ہے،
تو 2 دفعہ کی آزمائش کے بعد پتہ چلا کہ ان کے اندر کافی خرابی ہے اور یہ اب بین الاقوامی سیادت کے قابل نہیں رہے، اس لیے اب بین الاقوامی حکمرانی وہ قریش کی ہوگی، بنو اسماعیل کی ہوگی، اور ان کی ہدایت کے لیے ایک جامع ترین کتاب مقدس قرآن حکیم نازل کی گئی ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ہدایت کا ایک جامع ترین، مضبوط ترین، سب سے سیدھا اور اقوم راستہ بیان کرتا ہے۔ تورات تو صرف بنی اسرائیل کی ترقی کا پروگرام دیتی تھی، اور اس وقت قرآن جو نازل ہوا ہے یہ اقوام عالم میں تمام انبیاء اور تمام اقوام کے لیے ہدایت کا جامع ترین مکمل پروگرام ہے۔ وہ ایک محدود خطے کے اندر انبیاء علیہم السلام ان کی بعثت ہوئی تھی، آفاقی اصولوں کو ایک مخصوص دائرے کے اندر انسانی ترقی کے اصولوں کی روشنی میں تورات اور انجیل میں باتیں بیان کی گئی تھیں، لیکن قرآن حکیم آفاقی اصولوں پر دنیا بھر کی تمام اقوام عالم کے لیے ایک بہتر پروگرام پیش کرتا ہے۔ جو ہدایات تورات اور انجیل میں دی گئی تھی اس سے زائد ہدایات ہیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں آگے جو تیسرے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی تحریک کے نمبرات آ رہے ہیں، ان میں 2-3 بنیادی نمبروں کی نشاندہی کی ہے کہ یہ تورات میں نہیں ہے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے چند بنیادی اساسی اصول تو ان کتابوں میں تھے، لیکن اقوام عالم کے لیے مزید جن اصولوں اور ضابطوں کی ضرورت تھی وہ یہاں کتاب مقدس قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں۔ اس لیے یہ کتاب زیادہ اقوم ہے، زیادہ بہتر ہے، اور جو اس کتاب کے مکمل پروگرام پر ایمان لانے والے ہیں انہی کے لیے یہ کیا ہے، خوشخبری ہے کہ ان کے لیے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا، جو پچھلے رکوع میں اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اور پھر بتلایا تھا کہ جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ جو انسانیت کا اقوم ترین پروگرام ہے اور یہ جو انسانیت کے لیے خوشخبری کا پیغام ہے، جو اس پر نہیں ایمان لائے گے ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب علیم ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اب یہاں اس رکوع میں ایمان نہ لانے والوں کے رویے اور مجموعی طور پر انسانوں کے جو رویے اقوام عالم میں پائے جاتے ہیں اس کا تذکرہ یہاں پر قرآن حکیم نے کیا ہے، اور انسان کے اندر جو جلد بازی اور جو منفی چیزیں موجود ہیں ان کی نشاندہی کی ہے۔ قرآن حکیم پہلے مرض کی نشاندہی کرتا ہے اور پھر اس کا علاج تجویز کرتا ہے۔ تو یہاں انسانوں کے رویے کیا ہیں، ان میں مرض کیا ہے، خرابی کیا پیدا ہوتی ہے، تو کل انسانیت کی طرف یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں۔ اس لیے انسانی مسائل کو زیر بحث لانا یہ اس کتاب کا بنیادی موضوع ہے۔ چنانچہ یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ یدعو الانسان بالشر، یہ انسان عجیب ہے، یہ برائی کو بھی اتنی تیزی سے ہی مانگتا ہے اور اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے، جیسے دعاءہ بالخیر، جیسے بھلائی کو مانگتا ہے، بھلائی اور خیر کے لیے بھی یہ ہر وقت طالب رہتا ہے کہ یہ اچھی اچھی چیزیں ملیں، لیکن اسی خیر کو جب منفی طریقے سے استعمال کرتا ہے تو شر کا بھی طالب ہوتا ہے۔ بہت زیادہ دولت، بہت زیادہ کوٹھی، بہت بنگلے، بہت مال، بہت زیادہ ایسی طاقت جو دوسرے انسانوں کا استحصال کرے، ظلم کرے، تو یہ انسان کا رویہ ہے۔ حالانکہ انسان کو صرف خیر مانگنی چاہیے، صحیح رویہ تو یہ ہے کہ وہ بھلائی اور خیر کی طرف متوجہ ہو اور اسی کی دعا کرے، اسی کا مطابق عمل کرے، لیکن یہ شر بھی اسی طرح مانگتا ہے۔ اب یا تو واقعتاً وہ شر
کہ جس کو عام طور پر اکتا کر لوگ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، خودکشی کی کوشش کرتے ہیں، ہاں جی، مائیں بچوں کو برا بھلا گالیاں دینا شروع کر دیتی ہیں، لعنت برسانا شروع کر دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے اور تمام جزیات اس میں شامل ہیں۔ مفسرین نے جو انفرادی یا ہاں جی خاندانی جو برائیاں ہیں ان کے مانگنے کا جو یہاں تذکرہ کیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور سب سے بڑی برائی وہ ہے کہ جو آئندہ اصول بیان کیے جا رہے ہیں، ہاں جی، قرآن نے جو واضح کیے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سے لے کر وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ان تمام کی جو قوانین کو توڑنے کا عمل ہے، شر ہے، اس کو بھی اسی طرح مانگتا ہے، اسی کے پیچھے دوڑتا ہے، اجتماعی خرابی پیدا کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے سوسائٹی میں۔ اور اس شر کی آگے مثال ایک آ رہی ہے کہ مترفین جو ہے تکبر اور عیاشی میں مبتلا ہے، وہ اس شر کے اکٹھا کرنے کے لیے بھی کیا ہے، ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ اور ایک اور انسان کا رویہ بیان کیا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ انسان بہت ہی جلد باز ہے، جلد بازی اس کی طبیعت میں ہے۔ حالانکہ انسان تو وہ ہے جو سوچ سمجھ کر تفکر و تدبر سے ایک مستقل نظریہ اور استقامت کے ساتھ رائے قائم کرے اور عمل کرے، بس ذرا سا ہاں جی اس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی تو ایک دم شر کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، جلد بازی سے فیصلے کرتا ہے، ہاں جی، کبھی دعاءہ بالخیر، ابھی خیر کی بھلائی کی دعا مانگ رہا ہے، تھوڑا سا اگر مسئلہ ہاں جی حل نہیں ہو رہا یا خیر فوری طور پر حاضر نہیں ہو رہی تو فوراً اول پھول بکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا رویہ قرآن نے دوسری جگہ پر بھی بیان کیا ہے کہ یہ عجیب انسان ہے، اس کو طاقت مل جائے تو یہ منوعہ بن جاتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کہ جی تمام وسائل سے روکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو جزوہ بن جاتا ہے، شور شرابہ مچانا شروع کر دیتا ہے، ہائے میں مر گیا، ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو نہ یوں چین نہ منہ چین، حالت جو ہے وہ یہی کہ جلد بازی سے یہ معاملات طے کرتا ہے۔ جبکہ قرآن جو اقوم اور اعلیٰ ترین سیدھے راستے کے لیے ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ تأنی، تدبر، ٹھہراؤ طبیعت کے اندر پیدا کرتا ہے، اور جو واقعتاً انسانیت کے لیے مفید ہے، خواہ وقتی طور پر تکلیف ہی کیوں نہ ہو، بظاہر اس کے نتیجے میں کوئی ایذا یا نسبتی شر ہی کیوں نہ آ رہا ہو، تو اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اس کے نتائج پر غور و فکر کرتا ہے کہ وہ نتائج اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری کی صورت میں ظاہر ہوں، تو وہ اس کے لیے ہمہ وقت ہر مصیبت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ منفی رویہ قرآن حکیم نے انسان کا بیان کر کے بتلایا ہے۔ قرآن نے پھر اس کی اس جلد بازی اور اس منفی رویے کو دور کرنے کے لیے، اس کی بصیرت اور شعور کی آنکھ کھولنے کے لیے، اور رات اور دن کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، یہ رات اور دن یہ ہماری دو نشانیاں ہیں۔ ایک جلد باز انسان کو ان پر غور کرنا چاہیے کہ یہ رات اور دن اپنے اپنے مقررہ طریقہ کار کے مطابق آتا ہے، ایسا نہیں کہ جھٹ پٹ ابھی رات ہو اور ابھی دن ہو، ابھی دن ہو ابھی رات ہو۔ تو جیسے رات اور دن ہاں جی سورج کے ایک طے شدہ سفر کے تحت وقت مقررہ پر رات کٹتی ہے اور وقت مقررہ پر دن طلوع ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جلد بازی سے کہے کہ جی بس میں رات سے اکتا گیا، سورج فوراً نکلنا چاہیے، تو اس کو سورج اور دن نکلنے کا جو ٹائم ہے اس کو لحاظ رکھ کر اپنی طبیعت پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے، اس کے لیے بڑی نشانی ہے۔ جی ہم کیا کرتے ہیں، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی جو نشانی ہوتی ہے اسے ہم مٹا دیتے ہیں، اور وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم پھر دن کی نشانی ہیں جی جس میں لوگ دیکھتے ہیں وہ ہم ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو رات گزرنے میں ایک وقت لگتا ہے، وقتی طور پر کسی مصیبت سے گھبرا جانا
یا انسانی تاریخ میں ظلم کی اگر سیاہ رات موجود ہو تو پھر روشنی کے انتظار میں استقامت کے ساتھ جد و جہد اور کوشش کرنا یہ اصل بات ہے۔ یہ نہیں کہ بس ابھی فوری ظلم کا نظام ختم ہو، ابھی ایک دم اندھیرے چھٹیں اور ایک دم کیا ہے سورج نکل آئے، نہیں۔ جو ٹھہراؤ سورج میں ہے، رات دن کے مقررہ وقت کے اندر ہے، اس ٹھہراؤ کو تم بھی اپنا اختیار کرو، اور یہ جلد بازی والا معاملہ رویہ ٹھیک نہیں۔ اسی لیے کہا کہ ان دو نشانیوں پر جب غور و فکر کرو گے تو یہ اس لیے ہم نے رات اور دن بنائے ہیں، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ۔ دن آتا ہے اور اس میں تم چیزوں کو دیکھتے ہو تو وہاں تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرتے ہو، تو اللہ معاشی رزق کمانے کے لیے تم دن بھر دوڑ دھوپ کرتے ہو، تو یہ دن بھر کی جد و جہد اور کوشش فوری طور پر تو نتیجہ خیز نہیں ہوتی، وقت لگتا ہے۔ ایک کاشتکار بیج ڈالتا ہے، 6 مہینے تک اس کو سینچنا پڑتا ہے، محنت اور مشقت کرنی پڑتی، تب کہیں جا کر گندم نکلتی ہے، سال بھر اس کی محنت اور گوڈی کرنی پڑتی ہے، تب جا کر گنا پیدا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ٹھہراؤ کے ساتھ کام کرنا، مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ کام کرنا، اقوم طریقے سے کام کرنا، یہ کامیابی کی بات ہے۔ جلد بازی سے ابھی نتیجہ نہیں نکل رہا تو اپنے آپ ہی کو بد دعا دے لینا، بس میری قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے، میں شر مجھے یوں ہو جائے مجھے وہ ہو جائے، یہ انسان کی جو طبیعت کا رویہ ہے یہ غلط ہے۔ اور یہ دن رات ہم نے اس لیے بھی نشانی بنائے ہیں کہ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی معلوم کر سکو کہ یہ 1 مہینہ گزر گیا، یہ اب ایک نیا سال آ گیا، تو سالوں کا تغیر اور گنتی جو ہے یہ تمہارے سامنے رہے کہ وقت گزرتا ہے، اس کی ایک عدد اور گنتی۔ اور پھر یہ کیلنڈر سے اور بہت سارے تم نظم و نسق کے معاملات طے کرتے ہو کہ لین دین کے اندر تمہیں کیلنڈر کی ضرورت پیش آتی ہے، انتظامی امور کے لیے آپ کو کیلنڈر کی ضرورت پیش آتی ہے، گنتی کی سالوں کی، کہ فلاں تاریخ کو فلاں کام کرنا ہے، شیڈول بناتے ہو وغیرہ وغیرہ، اور حساب کتاب سارے جو ہیں ایک دوسرے سے نمٹاتے ہو، مالیاتی سال مکمل ہوتا ہے تو اس کا حساب کلوز کرتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو تمہاری معاشی سرگرمیوں کے لیے یہ ہم نے یہ دن رات پیدا کیے ہیں، اس سے تم گنتی اور کیلنڈر بنا کر اپنی ضرورت کے انتظامی نظم و نسق کرتے ہو۔ تو یہ جو دن رات گزرنے ہیں یہ بھی اپنے طے شدہ نظام کے تحت ہے۔ انسان کی جلد بازی سے یا شر کو اور خیر کو جلدی جلدی مانگنے سے نتیجہ نہیں نکلتا۔ اور پھر اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ہر چیز کو خوب کھول کر بیان کر دیا ہے تفصیل کے ساتھ، کہ یہ تمام چیزیں انسانیت کی ترقی کی ہیں۔ اس کتاب میں تمام باتیں بنیادی اصولی طور پر بیان کر دی گئی ہیں، اور انبیاء کے اور گزشتہ قوموں کے تفصیلی واقعات کے ذریعے سے اس کا ایک تفصیلی ہدایت نامہ بھی ہم نے واضح کر دیا ہے۔ تو انسان کا جو پہلا رویہ تھا کہ وہ برائی بھی مانگتا ہے، کبھی خیر مانگتا ہے، جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ پہلے یہ بات واضح کی گئی، اور پھر ایک اگلی بات بھی فرمائی کہ تم زبان سے جو بھی کچھ بولتے ہو، شر مانگو یا خیر مانگو، شر پیدا کرو سوسائٹی کے اندر یا خیر پیدا کرو، تو یاد رکھو یہ تمہارا بولنا، تمہارا کرنا، تمہارے اعمال یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اور ریکارڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کے گردن میں ہم نے ایک پرندہ باندھ دیا ہے، اس کی بری قسمت باندھ دی ہے، ایک ایسا بلیک باکس رکھ دیا ہے جو ہر چیز کا ریکارڈ کر رہا ہے۔ طائرہ فی عنقہ، اس کی قسمت اس کے گردن میں رکھ دی۔ انسان کے سینے میں جب سانس آتا جاتا ہے تو یہاں حلق میں جب تک یہ زندہ ہے وہاں اللہ پاک نے انسان کے نفس کے تمام اعمال کے حفاظت کا ایک مرکز بنا دیا۔ جو بھی کچھ انسان بولتا ہے یا کرتا ہے، اعمال کرتے ہیں، سب اس میں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ جیسے آج کل جہازوں میں بلیک باکس رکھ دیتے ہیں کہ جہاز سارا فنا بھی ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ کر ختم بھی ہو جائے،
لیکن وہ بلیک باکس نہیں جلتا، نہ اس کو کوئی آگ خراب کر سکتی نہ کچھ۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جہاز کے اندر جو حرکات و سکنات یا آواز ہے وہ اس کے اندر ریکارڈ ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے اگر جہاز سارا تباہ بھی ہو جائے تو اس کو جب ڈی کوڈ کرتے ہیں بلیک باکس کو لے کر، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آخری لمحات میں کیا جہاز کو حادثہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے کیا ہے یہ معاملہ ہوا ہے، آوازیں اور باقی چیزیں، اور کوئی انجن میں خرابی ہوئی ہے یا کچھ بھی، جو تمام چیزیں وہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج اگر انسان نے جہاز کی تمام تر معلومات کے لیے ایسا بلیک باکس ریکارڈر جو ہے وہ لگا دیا کہ وقت گزرنے یا تباہ و برباد ہونے کے باوجود بھی وہ باقی رہتا ہے، تو اس انسان کے جسم میں بھی اللہ نے ایک چپ لگا رکھی ہے، اس کی قسمت اس کے گلے میں پہنا رکھی ہے کہ جیسے ہی وہ بولتا ہے، کام کاج کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، وہ سب کے سب اس میں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ نامہ اعمال جو ہے اس کے اندر اس کی آڈیو بھی اور ویڈیو بھی، ان کا بلیک باکس تو شاید ابھی تک صرف آڈیو ہی ریکارڈ کرتا ہے، ویڈیو نہیں، شاید آئندہ چل کر ہو جائے، لیکن اللہ میاں کا جو بلیک باکس لگایا ہوا ہے ہر آدمی کے گردن میں، چپ جو اللہ نے فٹ کی ہوئی ہے، اس میں تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اس کی اصل حقیقت امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں بیان فرمائی ہے کہ کیسے انسان کے اعمال پیدا ہوتے ہیں، پیدائش کے اسباب کیا ہیں، کیسے وہ اعمال جو ہیں وہ اس کی روح کے اندر، روح ملکوتی میں نفس ناطقہ کے اندر محفوظ ملصق ہوتے ہیں، پھر کیسے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن نکال کر باہر لوگوں کے سامنے رکھ دے گا۔ تو انسان کا نفس ناطقہ ایک ایسا بلیک باکس ہے کہ جس کے اندر تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ محفوظ ہو رہی ہیں، اسی سے اخلاق، اسی سے اعمال، اسی سے پورا اس انسان کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو ہر انسان کے سینے میں، ہم نے گردن میں یہ نفس ناطقہ لگا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہم قیامت کے دن وہیں سے نکالیں گے اس کی ایک کاپی، جیسے کوئی ریکارڈ کرنے والا جب کسی اس میں نکالتے ہیں تو اس کی ایک پرنٹ وہیں سے نکالیں گے۔ قیامت کے دن وہ لکھی ہوئی کتاب ہوگی اور وہ اس کے سامنے بالکل کھول کر رکھ دی جائے گی کہ لو بھائی اپنا نامہ اعمال لے لو۔ اب تو لکھی ہوئی کتاب ہم کاغذ پر لکھتے ہیں، اب تو ڈیجیٹل لکھنا بھی آ گیا کہ اسکرین پر سارے نامہ اعمال ہر ایک کا لیپ ٹاپ جو ہے نا وہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا، لے بھی دیکھ لے اپنا نامہ اعمال، ویڈیو بھی دیکھ لے، آڈیو بھی دیکھ لے کہ کس وقت، کس لمحے، کس منٹ، کس سیکنڈ میں تم نے کیا کام کیے تھے، کیا بات کہی تھی، کیا تم نے بد اخلاقی کی تھی، کیا جرم کیا تھا، کیا اچھا کیا تھا، سب پورے آئینے کی طرح صاف شفاف اس کے سامنے آ جائے گا۔ اتنے بڑے لیپ ٹاپ کی بھی ضرورت نہیں، اب تو چھوٹے سے موبائل کے اندر بھی سارا کام، اور اللہ میاں کے پاس تو اس سے بھی زیادہ جدید ترین ٹیکنالوجی کوئی اور جب تو اب انسان دریافت کر لے گا تو وہ پکڑا دے گا کہ لو اس سے دیکھ لو تم۔ نخرج لہ کتابا یلقاہ منشورا، اور اس وقت اس انسان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی اس تحریر کو پڑھ لے، یہ جو کچھ تو نے کرتوت کیے ہیں از خود پڑھ لے اور خود ہی نمبرنگ کر لے۔ پرچہ دینے والے سے کہا جائے کہ بھئی یہ پرچہ ہے اور یہ اس کی ہے، اس کو سامنے رکھ کر خود ہی اپنے آپ کو نمبر لگا لے، تو غلط نمبر تو لگا نہیں سکتا، وہاں پھنسا ہوا ہوگا، تو اس لیے یہ خود ہی نمبر لگا لے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنا حساب کتاب خود کر لے، یہی کافی ہے، ہمیں الگ سے کوئی نمبر لگانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تیرا تحریر نامہ، یہ تیرا پرچہ ہے جو تیرے ہم نے یہاں چپ لگا رکھی تھی، ساری باتیں اس میں ریکارڈ ہیں، یہ تجھے پورا ڈیٹا دے دیا ہے، اب اس ڈیٹے کو خود دیکھ لے اور خود اپنے نفس کا حساب کر کے احتساب کر لے، تو خود ہی نمبر لگا کہ کیا کتنے نمبر تیرے بنتے ہیں، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم نے انسان کی اس بنیادی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ یہ نامہ اعمال ضرور ایک وقت میں نکلنا ہے، اب اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ اب یہ کتاب مقدس قرآن حکیم، یہ جو اقوم طریقے سے نازل کی گئی ہے، اس کا مقصد تو یہی ہے کہ ہدایت حاصل کرے،
یہ ہدایت کا پیغام ہے، یہ مسلط نہیں کی گئی ہے، یہ پیغام دیا ہے، اس کی دعوت دی گئی ہے۔ اب من اہتدیٰ فإنما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت حاصل کرے گا، اس اقوم کتاب پر عمل کرے گا، تو دراصل وہ اپنے ہی نفس کے لیے صحیح اور سیدھا راستہ منتخب کر رہا ہے۔ اس کے اپنا خود جو پرچہ مارکنگ ہے وہ خود بخود کیا ہوگی؟ ٹھیک ہوگی۔ جس نے صحیح طریقے سے علم یاد کر لیا اور اس نے پرچہ دیا اور پرچہ اس کے ہاتھ میں پکڑا بھی دیا جائے تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے اس سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا ہے، ہاں جی، تو اس کے مطابق اس کو اپنے آپ کو نمبر لگاتا رہے گا۔ اور جس نے پڑھا ہی کچھ نہیں، من ضل، جو گمراہ رہا، ہاں جی، جس نے سارا وقت ضائع کر دیا جو اس پرچے کی تیاری کے لیے اسے دیا گیا تھا، تو فإنما یضل علیہا، تو اب نمبرنگ بھی اسی کے مطابق ہو کر گمراہی کا راستہ بھی اسی کے لیے ہے۔ اور یہ بات بھی کان کھول کر سن لو کہ وہاں قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو لا تزر وازرۃ وزر اخری، پرچوں کا عدل بدل نہیں ہو سکتا۔ کسی کا پرچہ چرا کر تم اپنی طرف سے کوئی دے دو، یہاں تو تم جو مرضی فراڈ کرتے رہو۔ پرچہ بیچارے کسی آدمی نے لکھا ہے، ممتحن کو پیسے دیے، بورڈ والوں کو پیسے دیے، تو وہ کسی دوسرے نے جس نے پیسے دیے ہیں، جس کا ناقص پرچہ تھا، وہ اس کو ادھر داخل کر دیا، ادھر کا پرچہ ادھر ہاں جی داخل کر دیا۔ تو یہاں تو امتحان کے اندر تم گڑبڑ کر سکتے ہو جی، نقل لگا سکتے ہو، ماشاء اللہ کتابیں کھول کر سامنے رکھ لیتے ہیں اور نقل لگاتے رہتے ہیں، پیسے دیے ہیں۔ تو من ضل فإنما یضل علیہا، تو ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک دوسرے کا پرچہ بھی بدلا نہیں جائے گا، کوئی ایک دوسرے کا بوجھ، حتیٰ کہ نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ کوئی استاد، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی نبی، یاد رکھو کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سفارش بھی اس کی ہوگی کہ جو سفارش والے کام تو کیے ہوں گے نا کچھ نہ کچھ، بغیر اس کے تو وہاں بھی کچھ نہیں ہونا ہے، تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، انبیاء علیہم السلام بھی اجتماعی طور پر سفارش کریں گے نا، کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو کیا ہے، انہوں نے کچھ کام کیے ہیں تو ان کو کیا ہے آگے بھجوا دے۔ تو یہ سفارش کا یہ طریقہ کار کہ کیا کرایا کچھ نہ ہو، اور جیسے یہاں سفارش کر کے کیا ہے جعل سازی سے ہاں جی نمبر لے لیتے ہیں، تو وہاں بھی کوئی نبی یا کوئی حافظ، ایک بڑا غلط ہاں جی کہ جی ایک حافظ جو ہے وہ 7 پشتوں کو بخشوائے گا۔ اب اس حدیث کا مطلب کہیں سے کہیں اپنی طرف سے نکال لیتے ہیں، بھی جرم کر لو جو مرضی کر لو حافظ صاحب بخشوا دیں گے۔ بھئی یہ کیا احمقانہ بات ہے۔ تو نصوص موجود ہیں کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اور اگلی ایک بڑی قانونی بات اللہ پاک نے فرما دی کہ جب تک ہم ایک حکومتی اتھارٹی قائم نہیں کرتے، یعنی رسول قائم کر کے اللہ کا خلیفہ اور نائب بن کر حکم الہی کا نفاذ جب تک نہیں کرتا، اس وقت تک ہم قوموں کو عذاب نہیں دیتے۔ دیکھو کسی جگہ پر کوئی سسٹم بنا ہی نہیں، کوئی قانون نافذ العمل نہیں، تو دنیا میں عذاب کا معاملہ اس کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ دنیا میں عذاب کا معاملہ تبھی ہوتا ہے کہ جب ایک رسول اور پیغمبر آ گئے، ایک حکومت قائم ہو گئی، اس نے ایک قانون کا نفاذ کیا کہ یہ اچھے کام ہیں، یہ کرنے ہیں۔ رسول ہوتا ہی وہ ہے جو احکامات الہیہ کا سسٹم قائم کرنے کے لیے آتا ہے، دنیا میں اس کا نظام بنانے کے لیے آتا ہے۔ اگر وہ کسی قوم کی طرف رسول ہے تو قوم میں نظام بناتا ہے اپنی اتھارٹی اور طاقت کی وجہ سے، اور اگر بین الاقوامی نبی ہے تو پوری بین الاقوامیت کے لیے ایک سسٹم اور نظام بناتا ہے۔ جب نظام قائم ہوتا ہے پھر لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر ہم عذاب بھیجتے ہیں، یہ مطلب ہے حتیٰ نبعث رسولا۔ اور قرآن حکیم کہتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ اس کے جرائم بڑھتے 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 وہ انبیاء کی مخالفت کرتے 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 ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں ہاں جی وہاں کے متکبرین کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، امرنا مترفیہا۔ مولانا سندھی نے بڑی خوب بات فرمائی ہے کہ جہاں بھی قرآن حکیم اردنا یا امرنا جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے
تو وہاں دراصل کائنات کا جو فرشتوں کا نظام ہے اور ان کی جو اجتماعیت ہے، یعنی تکوینی نظام سے متعلق جتنے امور ہیں، ہاں جی، جو فرشتوں کے ذریعے سے سر انجام پاتے ہیں، ساری قوتیں مل کر ہاں جی فیصلہ کرتی ہیں، وہاں قرآن حکیم یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جہاں اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہوتا ہے، وہاں خود اللہ کا حکم، جیسے قضا ربک کا، تیرے رب نے آرڈر دے دیا، تو وہ اللہ کی طرف سے براہ راست حکم ہے، ہاں جی، اجماع ہو یا نہ ہو۔ اور جو تکوینی نظام بنایا ہوا ہے، اس میں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر نمائندہ طاقت اور قوت اس ملأ اعلیٰ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو معدنیات کا نمائندہ، نباتات کا نمائندہ، حیوانات کا نمائندہ، انسانوں کے نمائندے، اور جو کائنات میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے نمائندگان موجود ہوتے ہیں، اور وہ آپس میں جب کسی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں، سب سے پہلے تو ہر ایک اپنا اپنا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ ملأ اعلیٰ میں اختصام ہوتا ہے، ہاں جی، آپس میں اختلاف ہوتا ہے، وہ اپنی اپنی مطالبات اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو تمام کے احکامات ہاں جی وہ ایک پیج پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ امرنا مترفیہا، یہ نہیں کہ اللہ پاک ہاں جی تشریعی طور پر مترفین کو حکم دیتا ہے کہ تم فساد مچاؤ تاکہ تمہیں ہم تباہ و برباد کریں۔ تباہ و برباد کرنا اللہ کا مقصد براہ راست نہیں۔ مجموعی نظام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بستی کے حوالے سے اجتماعی طور پر ہاں جی وہاں کا ماحول ایسا بن گیا، وہاں کے حالات ایسے پیدا ہوئے کہ وہ ملأ اعلیٰ کے اجماع نے کہا کہ اس بستی کو تباہ ہونا ہے، تو وہاں کیا ہے، امرنا مترفیہا، تو وہاں کے جو سرمایہ پرست ہاں جی ظالم ہوتے ہیں ان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور پھر ففسقوا فیہا، وہ حکومت جو ہے ظلم و فساد نافرمانی کا عمل کرتی ہے، تو فحق علیہ القول فدمرناہا تدمیرا، تو ان پر حق ہاں جی اللہ کا جو سچا قول ہے وہ پورا ثابت ہوتا ہے۔ فدمرناہا تدمیرا، حضرت نے بڑا اچھا ترجمہ کیا کہ اکھاڑ مارا ہم نے ان کو، اٹھا کر اٹھایا، اور پھر کسی چیز کو اٹھاؤ اور دوبارہ کیا ہے مارو، تو یہ کیا ہے، تو اٹھانا ہی ایک دفعہ تو خوف زدہ کرنے کا باعث ہے، اور پھر اٹھا کر دیوار سے دے مارو تو یہ دوسری چیزیں ہو گئی۔ تو تدمیر مفعول مطلق کا بڑا جامع ترجمہ حضرت نے کر دیا کہ ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں ہاں جی اس بستی کو۔ اور قرآن کہتا ہے کما اہلکنا من القرون من بعد نوح، نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی قومیں تباہ و برباد کی ہیں۔ انسانیت کے 3 دور ہیں، پہلا دور آدم سے نوح تک ہے۔ آدم سے نوح علیہ السلام تک تو انسانیت بالکل ٹھیک رہی، اور اس انسانیت کے اندر جو مجموعی طور پر نظام ہے وہ خراب نہیں ہوا جی، بلکہ وہ انسانیت کا ابتدائی دور ہے سیکھنے سکھانے کا، ہاں جی ان کو علوم سمجھائے گئے، ہاں جی پہلے طبیعیاتی اور ارضیاتی علوم آدم علیہ السلام نے ان کی تعلیم و تربیت انہیں دی، اور پھر اس کے بعد ہاں جی حضرت ادریس علیہ السلام نے فلکیاتی علوم اور سماوی علوم جو ہیں ان کے ذریعے سے ان کو کیا ہے علوم سکھائے۔ تو آسمان و زمین سے جو انسان کے متصل اوپر نیچے تھے، ان دونوں کے علوم سکھانے کا زمانہ تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ کر جب انہوں نے فلکیات سیکھ لیے اور طبیعیات ان کے سامنے آ گئی اور بہیمیت طاقتور ان سے ہو گئی، تو وہاں جب یہ اپنے جامے سے باہر نکلے تو پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے، یعنی پہلی اتھارٹی اور حکومت اور خلافت باطنہ اور خلافت ظاہرہ قائم کرنے والے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ تو جب اس رسول کی اتھارٹی کو انہوں نے چیلنج کیا تو پھر ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بستیاں تباہ و برباد کی ہیں۔ خود نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا غرق ہونے کا، پھر قوم عاد، قوم سمود اور دوسری بستیوں پر۔ تو کم اہلکنا من القرون من بعد نوح وکفیٰ بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا، اپنے بندوں کے گناہوں پر تیرا رب کافی ہے کہ وہ اس سے اچھی طریقے سے باخبر ہے اور اچھی طریقے سے دیکھنے والا ہے۔ تو کس کس نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، کون کون سے جرائم ہیں،
اجتماعیت کو کس کس نے کس کس انداز میں تباہ و برباد کیا ہے اس کو ہمیں اچھا معلوم ہے، اور ہم اس کے مطابق ہی قوموں کو تباہ و برباد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو آدمی صرف دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا کی عیاشیاں، دنیا کی حکمرانیاں، دنیا میں لذات کے اندر مبتلا ہے، مترفین عیاش پسند لوگ، تو عجلنا لہ فیہا، ہم اس کو جلدی کی نعمتیں دے دیتے ہیں، ما نشاء، جو ہم چاہیں، لمن نرید، ان میں سے جس کو بھی چاہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ان کے لیے کیا ہے، جہنم ہم نے تیار کر رکھی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ جہنم میں داخل ہوگا انتہائی مذموم حالت میں، بری حالت میں، اور مدحورا، اور دھکیلا جائے گا، دھکے دے کر اس کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا، دھکیل دیا جائے گا۔ یہ تو وہ ہے جو صحیح ارادے اور عزم کے ساتھ صرف دنیا کے کمانے کی طرف متوجہ ہے، تو ہم اس کو اس کے مطابق امداد دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، پرچہ حل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں جو آدمی صحیح کرے یا غلط کرے، جیسے ممتحن جب پرچہ لیتا ہے تو لکھنے والا صحیح لکھ رہا ہو یا غلط لکھ رہا ہو، اگر غلط بھی لکھ رہا ہو تب بھی اس کو پانی بھی پلائے گا، اس کا پرچہ بھی دے گا، اس کو قلم دوات بھی دے گا، وہ جو چاہے مرضی آزادی سے لکھے، تو اس کو بھی ہم لکھوا دیتے ہیں۔ اور جو غلط صحیح لکھ رہا ہے اس کو بھی دیتے ہیں۔ من اراد الآخرۃ، جس کا ارادہ مستقبل میں کامیاب ہونے کا ہے، دنیا کے مستقبل بھی اور آخرت کا مستقبل بھی، وسعی لہا سعیہا، اور پھر اس ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر کے مستقبل میں مجھے کامیاب ہونا ہے، اس کے مطابق اس نے جد و جہد اور کوشش کی، وہو مؤمن، اور اللہ پر ایمان لانے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اس کی حکمرانی کو تسلیم کرنے والا ہے، تو فاولئک کان سعیہم مشکورا، اس کی سعی، اس کی جد و جہد جو ہے وہ قابل تعریف ہے، اس کا بدلہ پورا پورا اسے ملے گا۔ اصل اصول کیا ہے؟ کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہر ایک کو ہم امداد پہنچاتے ہیں۔ کوئی برا کرنا چاہے تو برائی کے راستے پر کی بھی مدد دے دیتے ہیں، اگر برائی کرنے کی طاقت ہی اس میں اللہ تعالیٰ سلب کر لے تو پھر تو اس کا مطلب امتحان نہیں ہوا، اس لیے اس کو برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ دے دیتے ہیں۔ شر کی طرف دعا مانگی ہے اس نے، شروع رکوع میں کہا تھا، شر کی دعا مانگی ہے تو وہ دے دیتے ہیں ہم اس کو، اور اگر وہ خیر کی دعا مانگتا ہے، اچھائی کے راستے پر چلتا ہے، عدل و انصاف کے راستے پر چلتا ہے، تو ہؤلاء من عطاء ربک، تو اس کو بھی پورا پورا دے دیتے ہیں۔ وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کے عطا کرنے میں کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا سب کو کرتا ہے، اپنی اپنی صلاحیت اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق جیسے جیسے کام کریں گے اس کے مطابق ان کے درجات، جو اچھا کام کرے گا اس کا درجہ بلند، اور جو برا کام کرے گا اس کا درجہ انتہائی کم درجے کا، اور اس کو سزا دینی ہے۔ تو انظر، آپ دیکھیے کہ کیف فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، کہ جیسے کسی نے اچھے راستے کا انتخاب کیا تو اس کو کیسے ہم نے انعامات دے کر اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا، اور کس نے غلط راستے کا اختیار کیا تو کس طریقے سے اس کے درجات کو ہم نے کم کر کے دنیا میں ذلیل اور رسوا بھی کیا اور آخرت میں بھی۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت میں تو اور بڑے درجات اور زیادہ فضیلت ایک دوسرے پر ہوگی۔ وہاں تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جنہوں نے اعلیٰ ترین عمل کیے ہیں، السابقون السابقون، ان کے لیے اعلیٰ مقام ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ہیں جو اصحاب یمین ہیں، اور جو اصحاب الشمال ہیں تو ان کا اس کے ساتھ ہے۔ تین قسمیں جو قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر بیان کی ہے۔ اب اس تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اگر تو نے یہ کیا تو فتقعد مذموما مخذولا، تو بیٹھ رہے گا مذموم حالت میں، الزام کھا کر اور مخذول، بے بس ہو کر، تیرے طاقت میں کچھ نہیں ہوگا، ذلیل اور رسوا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ تیرے لیے اور کچھ نہیں ہے، اور دنیا میں بھی یہ تھک ہار کر بیٹھے گا،
اور موقع ہوگا تو دنیا میں بھی عذاب جیسے بدر میں آیا اور پھر فتح مکہ تک انہوں نے سزائیں بھگتی، اور آخرت میں بھی یہ رسوا اور ذلیل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی اجمعین۔